الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہ ستار ہے رب العالمین ہے دونوں جہانوں کا پالنہار ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے محسن ہیں اور اللہ تعالی رازق ہیں اللہ تعالی مالک ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں اور اس کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں یہی ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت نے بھی ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ تم میری عبادت کرو اور میری اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارو اور میری نافرمانی کبھی نہیں ہونا ہے تو لہٰذا میں آج اس موقع پر جمعے میں آپ حضرات کو اللہ رب العزت سے سچی محبت
اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا انداز اور طریقے کے بارے میں کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ حالات کا تقاضا بھی ہے۔ اس فتنوں کے زمانے میں، اس مصیبت اور پریشانی کے دور میں مجھے اور آپ کو ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے ہی سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو بھی ہماری زندگی میں ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ الغرض حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دشمنی سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ان لوگوں سے کہتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم صرف میری عبادت کرو گے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میں جو طریقہ بتاتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے، میرا جو فرمان ہے، یہی آپ کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ انسان جب غفلت میں برتتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے، جب اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دشمن اور شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، جب تم مجھے بھلا دو گے، جب تم مجھے بھول جاؤ گے، میرے احکام پر عمل نہیں کرو گے، میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو گے، جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تم پر شیطان اور دشمن کو مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ دشمن کو مسلط کرنا، کہ جس سے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، مالی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی ہر اعتبار سے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی بندہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، میں تو اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، دشمن کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اب دشمن ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں، کوئی ہم سے مان لیا ہے، دینا چاہتا ہے تو دیتا نہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، مانگ کر تھک جاتے ہیں، سامنے والا ہمارا رقم قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی تو حکومتی طور پر ہمارے اوپر کوئی ایسا ظالم مسلط ہو جاتا ہے جو ہماری عبادت کو، ہماری عبادت گاہوں کو، ہمارے ہر عبادت پر روک لگا دیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمن اور شیطان کو مسلط کرتا ہے۔ حضرین محترم، آج پورے ماحول اور معاشرے پر آپ نظر دوڑائیں گے، بے چینی، سکون اور راحت ختم ہو چکا ہے، مالی اعتبار سے بھی نہیں، گھر میں سکون اور راحت نہیں، تنگی، پریشانیاں، ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض طرح طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں، کاروبار میں سکون نہیں، مالی اعتبار سے برکت نہیں، قرض لے رکھے ہیں، قرض ادا کرنے کے وقت آتا ہے تو ادا کرتے نہیں، اگر ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو سود اور حرام کی رقم کو لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
جس کی وجہ سے انسان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کرنا کم ہوا تو شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے اور اسے عبادت میں اللہ کی عبادت کرنے سے کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں، اس پریشانی کے حالت میں پریشانی سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے سچی محبت کرنا۔ یہی آج کے اس دور کے اس فتنے کے ماحول میں مجھے اور آپ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ کے خاص بندے، متقی بندے، نیک بندے، جب ان پر دشمن قبضہ کرتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے، یہ میرے اور آپ کا کردار ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ایسے حالت میں ہم اللہ کو یاد کرنا۔ اب یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، پھر ایران اور امریکہ کے درمیان اب لڑائی اور جنگ چھڑی جا رہی ہے۔ تو ایسے کل فتن اور پریشانی کے ماحول اور مصیبت کے ماحول میں مجھے اور آپ کو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اس وقت میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ یہی اصل کردار ہے ہم سب کا۔ مثال یوں سمجھو آپ، جیسے کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کی، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کیا تھا، لشکروں کو ساتھ میں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعے سے، کمزور پرندہ جس کی زبان سے کنکری پھینکتا جا رہا تھا، اس کے پورے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح یہ جو دل ہے گویا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندو، جب تمہارے اندر شیطان قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہارے اوپر حملہ ہونا چاہے گا، تو تم لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ کنکریاں بن جائیں گی جو شیطان کو لات مار کر بھگانے کا تمہارے لیے ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور فرماتے ہیں، مثال بھی اور بھی یوں سمجھیں، جیسے کہ دل اللہ کا گھر ہے، اگر کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کی ذمہ داری مہمان پر ہوتی ہے، مہمان پر ہوتی ہے، گھر والوں پر ہوتی ہے، میزبان پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس دل کی صفائی کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، میزبان کی ہے۔ اگر یہ دل کے اندر نفرت، عداوت، بغض، کینہ شیطان سے بالکل پاک و صاف رکھیں گے تو اس دل میں اللہ بس جائے گا اور اللہ کی محبت بس جائے گی۔ اگر نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، دشمنیوں کو اگر بھرا کر رکھیں گے تو یہ دل اللہ کی یاد سے بھرے گا نہیں، نفرتوں سے بھرتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا حیران ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تیرے گھر کو، تیرے گھر سے یعنی جنت سے شیطان کو نکال دیا۔ کیا تم میرے لیے میرے گھر سے یعنی دل کے تجھے شیطان کو نہیں نکال سکتا؟ اور میرے گھر سے یعنی تیرے دل کے اندر سے نفرت اور بغض، عداوت کو ختم نہیں کر سکتا؟ کسی کی دشمنی، کسی سے بغض، کسی سے حسد، گالی گلوچ کا جو نفرت ہے جو اندر دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیا تم میرے لیے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا جب شیطان یا دشمن کسی پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کمزوری پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب شیطان حملہ کیا
تو سب سے پہلے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. نہ نماز میں سکون ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نیک اعمال کی توفیق ہے، کیونکہ یہ زبان اور یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے. نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ قیامت کا، نہ قبر کا، نہ موت کا، کسی کی فکر نہیں رہی. تو لہذا شیطان حاوی ہو کر انسان کو عبادت سے دور کرتا چلا گیا. تو لہذا حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو اور اپنے دل کو بھرپور رکھنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے فرش پر یاد کر، میں تجھے عرش پر یاد کروں گا. حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت یا دوستانہ تعلق رکھتا ہے تو دوست ایک دوست سے پوچھتا ہے کیا تم کبھی مجھے یاد کیے اپنے دل میں؟ یہاں تو دنیا والوں سے پوچھنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے صرف تو اپنے دل میں مجھے یاد کر لے، میں تجھے اپنے دل میں تجھے یاد کروں گا. تو کسی مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کر لے تو میں اس سے بھی بہترین مجلس، فرشتوں کی مجلس میں تجھے یاد کر لوں گا. اور تم میری طرف، میری عبادت، میری اطاعت کی طرف چل کر آ تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر چلی آئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو. کوئی وقت طے نہیں مجھے یاد کرنے کے لیے، نہ صبح ہے نہ شام ہے، کبھی بھی ہمیشہ صبح شام مجھے یاد کرتے رہو. میرا احسان تم پر ہے، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو تم دنیا میں نہ آتے. اگر میں تمہیں دماغ سوچنے کی صلاحیت نہ دیتا تو تم دنیا میں رہ کر اتنے بڑے سوچ نہیں سوچتے. اگر میں تمہیں دماغ نہ دیتا جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگوں کو جنہوں نے کھڑا کیا ہے، اس دماغ جو اللہ نے دیا ہے، اگر یہ اللہ نہ دیتا تو لہٰذا اس وقت میں کبھی بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اور لہٰذا اللہ کو بھولنا نہیں اور کبھی اللہ کی شکایت نہ کرنا. جب بندے کے اندر پریشانی، مصیبتیں، تنگیاں جب آ جاتی ہیں، فرض میں ڈوب جاتا ہے، دعا کر کر کے تھک کر جب مایوس ہوتا ہے تو اپنے دوست و احباب سے اللہ کی شکایت کرتا ہے. میں کتنے دن سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، کیا ہو گیا معلوم نہیں، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہے، میں قرض میں اور بڑھتا جا رہا ہوں، مالی اعتبار سے تنگی، ہر اعتبار سے تنگی. اللہ کی شکایت کرتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے بندو، جب تم پر تنگی اور پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تم اللہ کی شکایتیں آپس میں کرتے ہو. اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال میں دن بھر گناہ کی فہرست جمع ہوتی رہتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی فرشتوں کے پاس بیٹھ کر تمہاری شکایت نہیں کیا. جب اللہ ہماری شکایت فرشتوں سے نہیں کرتا ہے، گناہوں سے ہمارے اعمال بھرے پڑے ہیں، ہماری عبادت کوئی اتنے اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہے، جب اللہ ہماری شکایت نہیں تو اس زبان سے اللہ کی شکایت کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا مانگنے میں بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج دعا مانگے صبح فوراً قبول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا آزماتا ہے کہ دیکھیں گے یہ خوشی کے موقع پر یاد کرتا ہے کہ غم کے موقع پر ہی یاد کرتا ہے. جب غم ہوا تو فوراً اللہ یاد آ گئے، جب غم ہوا تو فوراً مسجد اور سجدے یاد آ گئے، جب خوشی آ گئی تو اللہ اور اس سجدے کو بھولا دیا. لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے یاد کرتے رہو، فرش پر تو میں تمہیں عرش پر تمہیں یاد کروں گا. تمہارے ہر قدم پر میری مدد اور میری رحمت تم پر آتی رہے گی.
یہ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا پہلا مطلب قرآن مجید میں بڑا پیارا اور نرالا انداز قرآن کہتا ہے. اس آیت کا ایک اور ایک ترجمہ بھی ہے، سنیں بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا. قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت اور خدمت کرنے کا حکم دے دوں گا. مخلوق کو، لوگوں کو تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دے دوں گا. ایک بزرگ کہتے ہیں جب کبھی میں خدا تعالیٰ کی مجھ سے نافرمانی ہو جاتی ہے، میں خدا کا نافرمان ہو جاتا ہوں، تو میں فوراً اس کا اثر اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہوں. میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے میری نافرمان ہو جاتے ہیں. میں جب خدا کا نافرمان ہوتا ہوں تو میرے گھر والے میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، میری اطاعت نہیں کرتے. اچھا ایسے ہی ہوتا ہے، نہ بچے ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے خادم، نوکر چاکر ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے. خاص کر تو اپنی اولاد ہماری اپنی بات نہیں مانتی. ذرا سوچ کر دے کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تو میری اطاعت کر، میں مخلوق کو تیری اطاعت کرنے کا حکم دے دوں گا. اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اس کی اطاعت کر. شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں ایک واقعہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ میرے جنت میں میرا ساتھی کون ہے تاکہ میں اسے دنیا میں ملاقات کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خواب کے ذریعے سے الہام کیا کہ حبشہ ایک شہر ہے، وہاں ایک عورت جن کا نام میمونہ ہے، اور تیری جنت میں میں تیرا ساتھی بنا دیتا ہوں. صبح اٹھے شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی تلاش میں نکلے، حبشہ گئے. وہاں جا کر پوچھا کہ میمونہ نام کی عورت کہاں رہتی ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئی ہے. اور جنگل کو تلاش کرتے کرتے شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ گئے. دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے میں سائے میں وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے. اس کے سامنے میں بکریاں ایک ہی جگہ چر رہے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک ہی جگہ بکریاں چر رہے ہیں. اس کے بالکل سامنے میں بھیڑیے بھی چر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے اب تک بکریوں پر حملہ کیوں نہیں کیے. نماز سے فارغ ہو کر وہ عورت کہنے لگی، شیخ عبدالواحد آپ کی اور میری ملاقات تو اللہ نے جنت میں کرائے رکھا ہے، تم یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہو. اور کہنے لگے میں اللہ سے دعا مانگا تھا کہ اللہ مجھے جنت دنیا ہی میں اس عورت سے ملاقات کرا دے جو میری جنت میں ساتھی ہے. تو میں ملاقات کے لیے آ گیا. اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا راز ہے اس کی؟ تو یہ نماز پڑھ رہی ہے، بکریاں یہاں چر رہے ہیں، بھیڑیے بھی سامنے موجود ہے. جہاں بھیڑیا ہوتا ہے تو فوراً بکریوں پر حملہ کر لیتا ہے، یہاں حملہ ہی نہیں کرتا ہے، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بڑا آسان ہے سمجھنا. جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، یعنی میں نے اللہ سے یہ بات وعدہ عہد کر لیا، اللہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گی، میں تیری اطاعت کروں گی. میں نے اللہ سے صلح کر لیا ہے. جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لیا ہے تو یہ بھیڑیے بھی ان بکریوں سے صلح کر لیے، ہم نے کبھی تیرے اوپر حملہ نہیں کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا جب اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اپنے مخلوق کو اس کی اطاعت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. بیوی بچے خود اپنی والدین کی، اپنے باپ کی، بڑوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جب ہماری زندگی میں نافرمانی آ جاتی ہے، جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نہ ہمارے بیوی بچے ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے دوست و احباب کے کسی تعلق سے، نہ ہمارے نوکر چوکر ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اصل چیز خدا کی نافرمانی کی.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم نے دو مطلب سنا ہے۔ قرآن مجید اور پیارا انداز ہے، قرآن اور کہتا ہے، بڑا مزہ ہے قرآن کی آیت کی تفصیل اور تشریح سے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تیسرا مطلب سنو، قرآن کہتا ہے کہ تم میری عزت کرو، میں تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا۔ اللہ کی عزت یعنی اللہ کے نام کا ادب و احترام کرو۔ آج اذان ہوتی ہے، نہ اذان کے جواب کا فکر ہوتا ہے، نہ اذان کی بعد کی دعا کا فکر ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر گپ شپ ہوتا ہے، قرآن یعنی اللہ کی یاد کی کوئی اہمیت، کوئی وقت ان کے اندر نہیں رہتی ہے۔ خدا کو بھلا دیا۔ آج لوگ عزت کی تلاش میں ہیں، لوگ مجھے عزت نہیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اور رسوائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تم کسی کے ہاں عزت کو تلاش کرنے مت جاؤ، بس تم عبادات میں ادب و احترام کر لو، اذان کے ادب و احترام کرو، قرآن مجید کے سننے میں ادب کا لحاظ رکھو، اللہ خود تمہاری عزت اور مرتبے کو بلند کر دے گا، خود اللہ بلند کرے گا۔ آج اذان ہو رہی ہے تو موبائلوں میں یا بازاروں میں یا گالی گلوچ میں یا بات چیت میں یا فحش گو میں وقت کو گزارنے میں آج ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ نہ اذان کی فکر، نہ نماز کی فکر، قرآن کی تلاوت دکان میں صبح سویرے چل رہی ہے، ادھر بات چیت میں گپ شپ۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھے تو سنو اور خاموش بیٹھے رہو، مگر نہیں، قرآن کے حکم کے بھی خلاف کام ہوئی، نہ تجارت میں بلندی، نہ عزت میں بلندی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مثال یوں سمجھے، ایک بزرگ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب راستے میں جا رہا تھا تو میں زمین پر ایک کاغذ پر ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، میں اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اس کاغذ کو صاف کیا اور اسے اٹھا کر بلندی پر ایک اونچے جگہ پر میں نے رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کو دیکھ کر اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کو الہام کیا۔ اللہ کہتا ہے اے بشر حافی، تو نے میرے نام کی اتنا عزت کیا، پیروں سے اٹھا کر سروں کے اوپر سے بلندی پر تو نے رکھ دیا، میں تیرے نام کو فرش سے لے کر عرش تک تیرے نام کو بلند کر دوں گا۔ خود اللہ عزت دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ، اتنا ہی نہیں اور مزید فَاذْكُرُونِی کا ترجمے کا اور مطلب سنو، بڑا پیارا انداز قرآن کہتا ہے تم معصیت کے وقت میں، گناہ کے وقت میں مجھے یاد کر لو، مصیبت کے موقعوں سے نکالنے کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب گناہ کا موقع آتا ہے یا گناہ کرنے کی نوبت پیش آ گئی، فوراً اسی وقت میں معاذ اللہ یا نعوذ باللہ اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دو۔ تو ایک بات یہ ہے جس وقت میں بندہ گناہ کرنے کا موقع ہوتا ہے اسی وقت میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسی لمحہ اسی جگہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بندہ گناہوں سے اسی وقت میں توبہ کیا اور اللہ کا خوف اپنے اندر بسا لیا، اللہ اسے مصیبت کے موقع پر اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے سمجھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے انہیں گناہ کی جانب وسوسہ ڈالنے کی شروع کیا تھا، بلا رہی تھی گناہ کی جانب، حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر ہے، جو جوان مرد ہیں، بچے ہیں، میری بات کو غور سے، قرآن کے ترجمے پر غور سے، واقعہ کو غور سے سننا، جوان ہے، بلا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت میں انہیں نصیحت کر کے بھاگ نکلتے ہیں،
کمرے کے پورے دروازے بند ہیں، محنت اور کوشش کر کے گناہوں سے بچ کر نکلتے ہیں، اسی وقت میں حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ سے، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ گناہوں سے دوڑ نکلے، خود بخود پورے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے، اچانک سے زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا اور اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ بلاخر حضرت یوسف جیل میں چلے گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں واقعے پر جانا نہیں چاہتا، بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیل سے بھی رہا ہوئی، اللہ نے جس گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ مصر کے بادشاہ بنے، ملک کے خزانوں کے مالک بھی بنے۔ دیکھیں اللہ نے جیسے یوسف علیہ السلام نے گناہوں سے بچتے وقت اللہ کو یاد کیا، اللہ ان کو مصیبت سے نکال کر بلندی مرتبے تک پہنچا دیا۔ جب گناہ کا موقع آ جائے تو فوراً اسی وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے، اللہ اس موقع پر تمہیں یاد کر کے اس مصیبت سے تمہیں نجات عطا کر دے گا۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور ترجمہ اور مزید چھوٹا مطلب سنو فَاذْكُرُونِی کا۔ قرآن مجید بڑا پیارا انداز سے سمجھاتا ہے، فرماتا ہے کہ تم راحت کے وقت میں، خوشی کے وقت میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں غم کے موقعوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو صرف غم کے موقع پر یاد کرنے والا نہیں، اللہ کو خوشی میں بھی یاد کرنا ہے، غم کے موقعوں پر بھی یاد کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک واقعے کے ذریعے سے، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، سامنے سے بھیڑیا آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ عورت بھیڑیے کو دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے بچے کو نیچے گرا دیا، تو فوراً بھیڑیا اچل کر اس بچے کو اپنے منہ میں لے کر نکل گیا۔ تو جب نکل رہا تھا تو اس عورت کی زبان سے ایک آہ نکلی، اس آہ کے بعد ایک درخت کے پیچھے سے ایک جوان مرد نکل کر اس بھیڑیے کا سامنا کیا۔ جب اس بھیڑیے کا سامنا کیا تو وہ بھیڑیا اس جوان مرد کو دیکھ کر گھبرا گیا اور زبان سے اس بچے کو نیچے ڈال کر بھاگ گیا۔ یہ جوان مرد اس بچے کو اٹھا کر اس عورت کے پاس لے گیا، تو عورت پوچھتی ہے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں وہ مرد کیا کہتا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے مجھے آسمان سے بھیجا ہے۔ واقعہ یہ ہے چند دن پہلے تو ایک لقمہ روٹی کی کھا رہی تھے، تیرے پلیٹ میں روٹی تھا تو کھا رہی تھی، اتنے میں ایک مانگنے والا فقیر آ گیا، تو یہ سوچی کہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے تو میں اسے خالی ہاتھ کیسے بھیجوں گی، تو فوراً لقمہ نکالا اور اس روٹی کے ساتھ اس مانگنے والے فقیر کو تو نے دے دیا۔ یہ عمل اللہ کو پسند آیا، اسی عمل کے ذریعے سے آج بھیڑیے کے منہ سے لقمہ سے تیرے بچے کو نکال کر اللہ نے حفاظت کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے خوشی کے موقع پر تو مجھے یاد کر لے، غم اور مصیبت کے موقع پر میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ تین باتیں بتاتا ہوں حاضرین، میرے نوجوان بھائیوں، تین باتیں بتاتا ہوں، اسے کھانٹ باندھ لو یا لکھ کر رکھ لو، ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لو۔ کوئی انسان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی اس سے اسی قدر محبت کرتی ہے۔ دوسری بات یاد رکھ لیں، کوئی آدمی اللہ کی پکا سچا عبادت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق اس بندے کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جو انسان اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کی مخلوق اس پر مرغوب ہو جائے گی، تیرا ڈر، تیرا رعب لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔
شیر حالانکہ پنجرے میں ہوتا ہے مگر پھر بھی لوگوں کے اندر اس کا ڈر اور خوف اندر بیٹھا رہتا ہے. تو یہ انسان اللہ کا شیر ہے، ہم اور آپ اللہ کے شیر ہیں. ہمارے اندر عبادت کا ولولہ اور جذبہ اتنا پیدا کرو کہ ہمارا ڈر دشمنوں کے دل میں جا کر بس جائے. کوئی دشمن ہمیں دیکھ کر ہمارا رعب اس کے اندر آ جائے. یہ کب آئے گا؟ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے. یہ کب آئے گا؟ جب تم اللہ سے ڈرو گے. یہ کب آئے گا؟ جب تم اللہ سے سچی اور پکی محبت کرو گے. جب تم نے اللہ کو بھلا دیا، غفلت کی زندگی تم نے گزاری. آج ہر کوئی مسلمان یا مسلم قوم کو دیکھ کر گری اور نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر اس کے اندر ہمارا رعب اور ڈر پیدا کرنا ہے، ہمیں یہ تین کام کرنا ہوگا. ایک، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اور کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مطلب سمجھو. چھٹا مطلب بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم معذرت کے وقت میں، پریشانی اور مصیبت کے وقت میں مجھے یاد کر لو، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. اس کی مثال یوں سمجھو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے جنہیں نگل لیا. جب سمندر کے تہ میں حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے، وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سنا. کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کلمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے، اے میرے پیارے یونس، یہ کلمہ ہے جو کنکریاں کلمہ پڑھتی ہے، میری تسبیح بیان کرتی ہے، دنیا کی ہر ذرے میری تسبیح بیان کرتی ہے. یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر فوراً حضرت یونس نے توجہ دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. حضرت یونس نے وہاں معذرت سے یاد کیا. اللہ نے انہیں مغفرت کے ساتھ یاد کر کے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نجات عطا کیا اور ملک کا قوم کے سردار بھی بنا دیا. یہ دنیا ایک مچھلی کا پیٹ ہے. مصیبت میں ہم سب آپ گھرے ہوئے ہیں، پریشانی میں، بیماری میں، قرض میں، طرح طرح کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم بھی کلمے کو پڑھتے رہیں گے، ان مصیبت سے نجات پا کر باہر آ سکتے ہیں. کلمہ کو، اللہ کی یاد کو کثرت سے کرتے رہا کرو. قرآن مجید کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، قرآن کہتا ہے کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمایا. آج بھی اس سے معلوم ہوا ہمیں بھی نجات پا سکتے ہیں. گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی یاد میں رہو. غفلت میں رہو گے تو موت تک تم بھی اس مصیبت میں پھنسے رہو گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ قرآن مجید کے اس آیت کا ایک ساتواں مطلب بتاتا ہوں، غور سے سن لیجئے. قرآن کہتا ہے تو نرم بستروں میں مجھے یاد کر لے، میں قبروں میں تجھے یاد کروں گا. قبر کی پریشانی سے میں نجات دوں گا، قبر کے عذاب سے میں نجات دوں گا. تو مجھے یاد کرتے رہا کر. قرآن مجید کے اس تفسیر، اس آیت کے 7 مطلب بتایا ہوں. صرف 2 لفظ میں اللہ نے پوری زندگی کی حقیقت سامنے رکھ دیا ہے. تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دے گا.
تم اللہ سے محبت کرو، مخلوق تمہارے سے محبت کرو گے، تم اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں فرش عرش پر تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کے نام کو اپنے دل و جان میں بسا لو، اللہ تمہاری آنکھ بن جائے گا جس سے تم دیکھو گے، اللہ تمہارا کان بن جائے گا جس سے تم سنو گے، تم ایسا بن جاؤ اللہ کا، اللہ تمہارے پیر بن جائے گا جس سے تم چلو گے، یعنی ہر کام میں غیبی مدد آتی جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب غفلت برتے تو مصیبتیں آنی شروع ہوئی، آج اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہماری زندگی خود کی زندگی دیکھ لو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کون اتنا آدمی ہے جس پورے معاشرے، اس پورے ماحول کے اندر، اس پوری مجلس کے اندر بتا دیں کہ جس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے، جس کی زندگی میں جو آدمی قرض میں ڈوبا ہوا نہ ہو، کوئی آدمی بیماری میں مبتلا نہ ہو، کوئی آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو صرف اللہ کو یاد کرنے سے اس سے نجات مل سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرے بغیر اس سے نجات ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات سے ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو ڈر کر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ، کبھی نافرمانی نہ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی غیبی مدد لاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے نوجوانوں، کوئی بندہ جب دل سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بالکل سکون کے ماحول کے ساتھ اللہ کہہ دے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے تمام کام کا کفیل میں بن جاتا ہوں، پریشانی سے نجات میں عطا کرتا ہوں، جب تو مجھے بلا دیا تو میں بھی تجھے بلا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے، 100ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، جب انسان تو مجھے بھلا دیتا ہے تو تیری زندگی تنگ ہو جائے گی، تو قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھایا جائے گا، بندہ پوچھے گا اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہے گا کیونکہ تو نے غفلت کے ساتھ زندگی گزارا تھا، میری نعمت پر تو نے غور نہیں کیا، آنکھیں بند کر لیا، تو اس لیے تجھے بھی آج آنکھیں بند کر لی جائے گی، میری رحمت تجھ پر نازل نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مصیبت کے وقت میں، خوشی اور غم کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں تمام پریشانی مصیبتوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔